خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کا کرم، خدا کی بادشاہی کی باتیں، اس کی بادشاہی کی نعمتیں اور برکتیں اور پاک روح کا پھل، پاک روح کی خدمت اور نعمت ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے اور خداوند کے عظیم اور جلالی نام کو اونچا ہم کرتے رہیں۔ کل ہم نے بک آف جینیسس میں سے وہ واقعہ دیکھا جب خدا نے آدم کو پکارا، اس پکار کے درد کو، اس پکار کی اندر چھپی ہوئی شکایت کو، اس احساس کو جو خداوند چاہتا تھا کہ آدم کو دلایا جائے، اور بھی بہت کچھ اس پکار میں تھا۔ اس کو ہم ملٹی لیئر میں جو ہے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کی پکار صرف ایک ایسے نہیں تھا، کویسچن نہیں تھا، صرف ایک عام سا سوال نہیں تھا کہ تو کہاں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کی حکمت کیسی لازوال ہے کہ 3 الفاظ کہے کہ تو کہاں ہے، اور اس میں ہی سب کچھ کہہ دیا خداوند نے۔ خداوند کا طریقہ کار یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اس دنیا میں تھے، زمین پر انسانی شکل بنا کر آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریسائز اور بالکل کلیئر بات خداوند کرتے تھے، اور اسی میں سب کچھ، تھوڑے الفاظ میں ہی سب کچھ کہہ دیتے تھے۔ آج ہم اس کنفرنٹریشن کو دیکھیں گے، آج ہم اس تفتیش کو دیکھیں گے، آج ہم اس کنورسیشن، اس گفتگو پر غور کریں گے جو خدا نے آدم، حوا اور سانپ کے ساتھ کی۔ بک آف جینیسس، برشید، پیدائش، اتپتی، اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو پکارا تھا 9ویں آیت میں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چند کے سانپ نے بہکایا، ہر چند کے حوا نے پہلے پھل کھایا، ہر چند کے آدم کو اینڈ پہ بالکل پھل کھانے کو ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے اس آرڈر کو بھول گیا، خداوند نے اس آرڈر کو جو خداوند نے بنایا تھا اس کو اب اگنور کیا، کیونکہ انسان نے اگنور کر دیا۔ خداوند ڈائریکٹ سانپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ تو نے یہ کیا کیا، خداوند حوا کو بھی کہہ سکتا تھا کہ تو نے کیوں یہ سب کچھ جو ہے وہ قبول کیا، لیکن خداوند نے آدم کو پکارا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اس ذمہ دار شخص کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گا، اس شخص کو ذمہ دار ٹھہرائے گا جس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور خداوند کو معلوم تھا کہ آدم نہ صرف اپنے بیوی کا ہیڈ ہے، بلکہ اس پوری کہہ لیں کہ باغ کرنے کے بان اس کو ٹھہرایا تھا، باغبان ٹھہرایا تھا، اختیار خداوند نے آدم کو دیا تھا۔ آدم کو خداوند نے ہولڈ کیا ہے یہاں پر اکاؤنٹیبل، اور آدم سے سوال کیا، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدم نے جواب میں کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی کیونکہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اب تبدیلی دیکھیں کہ کتنی بڑی آ گئی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب باغ میں خداوند کے چلنے کی آواز اس ٹھنڈے وقت میں آتی ہوگی، اس پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہوں گے، اور آدم اور حوا بھاگ کر خداوند کے پاس پہنچتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے خداوند سے لپٹ جاتے ہوں، خداوند سے ملتے ہوں، بیٹھ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں، یا ایک دم جیسے دوست پیار کرنے والے ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ویسے ہی ملتے ہوں، خداوند کے گلے لگتے ہوں، یا ایک دم خداوند کے پاس آ کر جھک جاتے ہوں اور خداوند ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوں۔ وہ سب کچھ نہیں ہوا، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ خوف آیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے آواز سنی اور ڈرا۔ گناہ کا میرے عزیزو سب سے بڑا کہہ لیں کہ جو فیکٹر ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، وہ خوف ہے، لیکن اس کا جو اپوزٹ ہے وہ پاک روح کا آنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کا روح دیا گیا ہے، اور پھر وہی شاگرد جو خوف سے دب کے بیٹھے تھے، ان پر جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہ خوف جاتا رہا، اور انہوں نے اٹھ کر خداوند کے نام کی تمجید کی اور منادی کی۔
سو گناہ جو ہے وہ خوف لاتا ہے، گناہ جو ہے وہ ڈر پیدا کرتا ہے، ہر طرح کا ڈر، ہر طرح کا خوف، لیکن خدا کا روح جو ہے وہ دلیری دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر کٹ پکچر نظر آ رہی ہے کہ ان سے خدا کا روح جدا ہو گیا اور ان کے اندر خوف سما گیا، اور پہلی دفعہ آدم نے بھی شاید زندگی میں خوف والی فیلنگ کو محسوس کیا ہوگا، کیونکہ جہاں پر گناہ نہیں ہے وہاں پر کسی طریقے کا ڈر نہیں ہے، وہاں پر کوئی چھپنا چھپانا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آدم سٹرینج بھی فیل کر رہے ہوں، اور آدم جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہوں کہ یہ کیا ہم سے ہوا ہے، لیکن پہلی دفعہ ان کی زندگی میں ایک خوف آیا ہے، آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ان سے ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور گناہ کے بعد ایک دم جو ہے وہ خدا سے بھاگنا، خداوند سے چھپنا اور خوف میں آنا، اور پھر احساس سے شرمندگی ہونا، ننگے پن کا احساس ہونا، یہ سب فیلنگز آبویسلی اوور ویلمنگ رہی ہوں گی آدم کے لیے اور حوا کے لیے، کیونکہ انہوں نے سوچا تک نہ تھا کہ ایسا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ دھوکہ کھا گئے ابلیس کے اس شکنجے میں، جو کہ بہت چالاک ہے سانپ اور بہت زیادہ مکار ہے، اور اس کی مکاری جو ہے اس کے آگے وہ دھوکہ کھا گئے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہم کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی مانند ہوشیار بنے۔ سانپ کی مانند ہوشیار کیوں؟ تاکہ ہم اس ابلیس سے دھوکہ نہ کھا سکیں۔ ہمیں اس کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے طریقہ کار کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ہمیں خداوند کی آواز اور شیطان کی آواز میں تفریق معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ابلیس جو اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا کر بھی جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چاہے تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے، اور پھر لکھا ہے کہ اسی لیے وہ دن گھٹائے گے، کیونکہ ایون اگر آپ برگزیدہ بھی ہیں تو بھی یہ چانس ہے کہ ہم چونکہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، اور فانی چیزوں کے اندر ہیں، ہم فانی بدن میں بھی ہیں، تو ہمارے لیے دھوکہ کھانے کا آلویز جو ہے وہ چانس ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ اے خداوند ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے، اور نہ ہی ہمیں دعوے کرنے چاہیے کہ جی جو مرضی آزمائش آ جائے دیکھ لیں گے، جی ہم ابلیس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، خداوند چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم آزمائش میں پڑیں، لیکن آزمائشیں کب آتی ہیں؟ لکھا ہے کہ وہ اپنی دل کی خواہشوں میں کھنچ کر آزمائے جاتے ہیں لوگ، اور وہ انسان خود اپنے لیے موقع پیدا کرتا ہے آزمائش کو لانے کا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں ڈرا ہوں تو ڈر گیا ہوں، تو یہاں پر کلیئر چینج ان دا نیچر ہمیں نظر آ رہی، تبدیلی اس کی سرشت میں، اور تبدیلی اس کے اس کی انداز میں، آدم کے انداز میں، اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں ایک کلیئر کٹ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تو جواب میں خداوند نے اسے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ اب خداوند ایک دم جو ہے وہ اس کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے۔ خداوند نے پہلے بھی جب کہا کہ تو کہاں ہے، تو خداوند یہ چاہتا تھا کہ آدم جو ہے وہ توبہ کرے، اور پھر آگے ایک دم خداوند نے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اب خداوند نے پھر یہاں پر ایک اور سوال آدم سے کیا، اور خداوند نے دیکھیں کہ ایون دو کہ خداوند کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن خداوند کبھی الزام نہیں دیتا، خداوند کبھی تانا نہیں دیتا۔ خداوند نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آدم تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے تو میں نے اتنا کچھ دیا، اور تجھے تو میں نے یہ بنایا وہ بنایا، پوری دنیا کا اختیار تیرے سپرد کیا، اور دیکھ تو نے یہ کیا کیا ہے، اور تجھے شرم بھی نہیں آئی۔ اور جیسے ہم انسان ایک دوسرے کو تانے بازی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شکایتوں کا دفتر کھولتے ہیں، خداوند نے ایسا نہیں کیا۔ خداوند نے سمپل اس سے کویسچن پوچھا ہے کہ کیا تو نے اس کا پھل کھایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کو معلوم نہیں تھا یا خداوند لا علم ہے، بلکہ خداوند اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اور وہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے، اور وہ خداوند سے کہے کہ اے خداوند تو مجھے معاف کر،
کیونکہ میں اس لائق نہیں رہا یا میرے سے غلطی ہوئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایول نیچر جو ہے اس گناہ کے باعث بدی اور جھوٹ اور الزام تراشی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں جو کہ ابلیس کی طرف سے تھے وہ ایک دم آدم میں سرایت کر جاتے ہیں. اور آدم نے بجائے اس کے کہ اپنا گناہ قبول کرتا, آدم نے حوا پر الزام لگایا. لیکن ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا, لکھے کہ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. اب یہ دیکھیں کہ آدم, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم نے صرف حوا پر الزام لگایا, لیکن ایسا نہیں, خداوند پر وہ الزام لگا رہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اس عورت کو بھی وہ برا ٹھہرا رہا ہے. حالانکہ وہی عورت جب خداوند اس کو سامنے لے کر آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے, اور شکر گزاری کر کے خداوند کے سے اور اس برکت کو ریسیو کیا تھا آدم نے. لیکن اب آدم نے جو ہے وہ اوبویسلی آدم اپسیٹ بھی ہیں, غصے میں بھی ہوں گے, شاید ان کو حوا پہ بھی غصہ ہوگا کہ یہ کیا کروا دیا اس نے. لیکن ایکچولی قصور آدم کا ہی تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ روکتے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے, وہاں پر لیڈر کی ذمہ داری لیتے, لیکن اوبویسلی اپنا گناہ, اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے دو لوگوں پر الزام لگایا گیا. آدم لگا رہے ہیں, ایک تو حوا پر لگا رہے ہیں, دوسرے خدا پر لگا رہے ہیں کہ تو نے اس عورت کو دیا مجھے اور اس نے مجھ سے یہ کام کروایا. مینس کہ اگر تو مجھے نہ دیتا یہ عورت تو آج میرے سے یہ گناہ نہ ہوتا, اور اگر یہ عورت میرے پاس نہ ہوتی تو میرے سے گناہ نہ, یعنی کہ دونوں کو ہی الزام دے دیا, خداوند کی ذات پر الزام لگا دیا. اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں میرے عزیزو ہزاروں دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ خداوند کو الزام دے دیتے ہیں, اور ہمیشہ کہتے ہیں جی خداوند تو نے ایسا کیا ہے, تو نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم شکر گزاری کریں, ہم ایک دم کہتے ہیں جی میں بڑا لکی ہوں, مجھے جو ہے نا مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھے مل ہی جائے گا اور میں نے محنت بھی بڑی کی ہوئی تھی, تو اب دیکھیں محنت کا پھل تو ملتا ہی ہے. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی غلطی ماننے کی ضرورت ہے اور خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند پھر بھی ہماری مدد کرتا ہے. اور یہاں پر جب الزام دیا گیا تو خداوند نے اس الزام کو جو ہے وہ اگنور کر کے خداوند نے پھر حوا سے بات کی. خداوند نے کہا ہوگا کہ آدم از ناٹ ان ہی اسٹیٹ آف مائنڈ, تو میں حوا سے بھی پوچھتا ہوں. تب خداوند نے حوا سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. عورت نے, اب اس کے پاس دیکھیں, اس نے بھی نوٹ کیا کہ اس نے تو میرے اوپر ڈال دی ساری, تو اس نے بھی جو ہے وہ سوچا ہوگا کہ میں اب کس پہ ڈالوں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ الزام تراشی دونوں میں ہی اس طرح کی نیچر آ گئی. تو عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا ہے تو میں نے کھایا. اب یہاں پر عورت نے بھی اپنا قصور نہیں مانا اور یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, پلیز آپ مجھے معاف کر دیں, کہ واقعی مجھے ایکچولی نہیں کھانا چاہیے تھا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی مجھے کہے, یا سانپ کیا پوری دنیا آ کر اس کو کہہ دیتی کہ اس درخت کو کھا لو, اس کے پھل کو کھا لو, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو دور کرتے اور کہتے کہ یہ خدا کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے جا, کیونکہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. جو کہہ دیا ہے خداوند نے وہ کہہ دیا ہے. سو خداوند کا حکم توڑنا دیکھیں کتنا زیادہ نقصان دہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نجات پا جانے کے بعد اب ہمیں خداوند کے حکموں کو تو بس اگنور کر دو, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کا حکم توڑنا جب بھی توڑیں گے, نجات پانے سے پہلے یا نجات پانے کے بعد, تو وہ حکم توڑنا جو ہے, حکم عدولی جو ہے وہ شریعت کو توڑنا گناہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. فضل اور نجات کے بعد اگر ہم حکم توڑتے ہیں تو خداوند یہ نہیں کہے گا کہ اب تو گناہ نہیں کر رہا, وہ گناہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا, بلکہ وہ اس کا نقصان زیادہ ہے. کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم نجات پا چکے اور اس کے بعد ہم گناہ جب کریں بار بار تو پھر ہم مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں, اس کی صلیب کی تذلیل کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو مانتی, حوا نے کہا کہ نہیں, مجھے سانپ نے یہ سب کچھ کروایا ہے. اب خداوند نے سانپ سے نہیں پوچھا. آپ یہ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ خداوند نے ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, آدم کو بھی اور حوا کو بھی, کیونکہ ان کو خداوند نے باغ کے اندر ذمہ داریاں دی تھیں. لیکن خداوند نے آدم کو باغ کی نگہبانی اور باغبانی کی ذمہ داری دی تھی, اور حوا کو مددگار کی ذمہ داری دی تھی.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کو خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیونکہ آبویسلی سانپ نے بھی الاؤ کیا کہ ابلیس اس کے بدن کے ذریعے یہ سب کچھ کرے۔ خداوند نے صرف سانپ کو سزا دی۔ خداوند نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، اور تو اپنے پیٹ کے بل چرے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ یہاں پر سانپ کی سزا جو ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ سانپ کے کان نہیں رہے، شاید یہ بھی اس کی سزا کا حصہ تھا، کیونکہ اوبویسلی اس نے آدم اور حوا کے کانوں میں غلط بات ڈالی، اور اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سانپ آواز نہیں سن سکتا، اور مے بی دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم ہی مسٹ ہیو ہرڈ سم تھنگ ان اے ووکل سینس، اور وہ اپنی زبان سے سب جو ویوز ہیں جو کہ آواز کا ارتعاش ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے، وائبریشن کو محسوس کرتا ہے، اور اس سے وہ گائیڈنس لیتا ہے۔ سو سانپ سن نہیں سکتا۔ سانپ کے پاؤں، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ سانپ کے پاؤں بھی تھے، اس کا جو ڈھانچہ ہے اس میں ایسے نشانات ہیں کہ ایک زمانہ میں سانپ کے پاؤں شاید ہوتے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ سو سانپ کو یہ سزا ملی کہ تو زمین پر جو ہے وہ رینگے گا، اور اس کو دنیا کے سب جانوروں میں سے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ چالاک تھا، اس کو سب سے زیادہ ملاؤن ٹھہرا دیا گیا۔ لکھا ہے کہ تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ناپاک جانور بھی ہیں بہت سارے، لیکن سانپ کو لعنتی بھی کہا گیا، ملاؤن بھی کہا گیا، اور ابلیس کو بھی سانپ سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور لکھے کہ عمر بھر خاک چاٹے گا۔ یہاں پر عمر بھر کے لیے جو الفاظ ہیں مینس کہ جب تک اس دنیا، جب تک رہتی دنیا ہے تب تک سانپ کو یہ سزا ملے گی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نیچر جو ہے وہ سانپ کی چینج ہو گئی اور اس کو سزا ملی۔ باقی جو دو سزائیں ہیں جینیسس 3:15 اور 16، اور یہ سب کچھ جو ہے عورت کی سزا، مرد کی سزا، یہ سب کچھ ہم نیکسٹ آڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔